إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حاضرین اجماع، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے نصرت الہی میں تاخیر کیوں. موجودہ دور میں دنیا کے کونے کونے پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ہم نے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، دلدوز تصاویر کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. وطن عزیز ہندوستان کے اندر آئے دن مسلمانوں کو لے کر طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں.
ذہنی طور پر ہندوستان کے اندر بھی مسلمان سکون کی حالت میں نہیں ہیں. خصوصاً کشمیری مسلمانوں کو لے کر تو ایک تاریخ لکھی جاتی ہے. دنیا کی ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، لیکن فی الحال ملک فلسطین کا وہ علاقہ جسے ہم غزہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ظلم و ستم کی اور تشدد کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، ایک عام انسان جب دیکھتا ہے تو کانپ سا جاتا ہے. غزہ کی حالت لمحہ بلمحہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. وہاں کے بارے میں کیا کچھ کہیں. غزہ میں آگ کی بارش ہو رہی ہے. مائیں اپنے ہاتھوں سے شہید بچوں کو لے کر درد بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اور کچھ مائیں خوشی کے ساتھ بھی دیکھتی ہیں. غزہ میں گھر نہیں ہیں، گھروں کے اوپر چھت نہیں ہے. کوئی گھر اگر خالی ہے تو اس میں بم گرا کر اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے. کہنا یہ ہے کہ ہر گھر کے نیچے اب جو ملبے ہیں ان سے آہوزاری کی سسکیاں آ رہی ہیں. دنیا نے آج سے پہلے اس طریقے سے ایک جگہ کی حالت کو کبھی نہیں دیکھا ہے. جہاں پر واقعہ پیش آتا تھا وہاں کے ارد گرد کے لوگ ان حالات کو دیکھتے تھے، لیکن دور کی ترقی نے غزہ کو پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، جہاں کے بچے بھوک و پیاس سے بلک رہے ہیں. عالم اسلام میں اکثر و بیشتر ملکوں میں دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک میں لوگوں نے فردن غزہ کی بہتری کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے لیے کوئی بہتری کی نوید نہیں سنائی پڑ رہی ہے. غزہ میں کچھ بہتر ہوتا دکھ نہیں رہا ہے. دن بدن حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم نے قرآن میں بارہا سنا ہے، عالموں کی زبانی ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد کو اپنے اوپر فرض قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. بلکہ قرآن جب اور بھی پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے لوگ حاضر ہوں گے گواہی دینے کے لیے. جب معاملہ ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مدد کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ظالم ظلم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. ظالموں کو اللہ رب العالمین نصف و نابود نہیں کر رہا ہے. کیا یہ قرآنی آیات اپنی جگہ درست نہیں ہے؟ صحیح ہے قرآنی آیات، لیکن آج کی خطبہ اس لیے میں نے دیا ہے، نصرت الہی میں تاخیر کیوں اس لیے دے رہا ہوں. بعض کمزور دل مسلمان اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی حکمت کو نہیں جاننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو جانتا ہے اور جو کر رہا ہے کرے گا اس کے خلاف نازیبا کلمات زبانوں پر لاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جب ظالموں کو ظلم کی پاداش میں کبھی کبھار نصف و نابود نہیں کرتا ہے، ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے، اس کے کئی وجہ ہوتے ہیں. پہلی وجہ یہ تو اللہ رب العالمین باطل کو اور اہل باطل کو اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی گمراہی سے، اپنے ظلم سے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں لوگوں پر جو ظلم و تشدد کرتے ہیں ان سارے چیزوں سے توبہ کر لے. اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سارے ہی بندے ہماری طرف پلٹ کر آئیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں رکتا ہے پھر اللہ فرماتا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر ظلم و ستم کیا، اس کے بعد توبہ نہیں کیا، مسلمانوں کو ستایا، توبہ نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور پھر یہ کہ جلنے والی بھی اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہے اللہ رب العالمین فوراً ہی کسی کو گرفت میں کیوں کر نہیں لاتا ہے، ایک مسلمانوں کو اللہ پرکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور
امتحان لیں گے اے مسلمانوں، تاکہ ہم جانیں کہ تم میں مجاہد کون ہے، ہم جانیں کہ تم میں صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کرتے رہیں گے کہ آیا تمہارا ایمان ہمارے اوپر پختہ ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والوں نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا یہ گمان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہم کہہ دیں گے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے، امتحان کے دور سے گزارے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ہم نے ان کو آزمایا اور ہم نے جانا کہ ان میں سچ کون تھے، جھوٹ کون تھے، اور اے لوگوں تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ ہم جانیں گے تم میں سچ اور جھوٹ کون ہے۔ یعنی ایمان کی دعوے میں پختہ ایمان والا کون ہے۔ جب پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، پختہ ایمان والے کی اللہ اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور کر رہا ہے اور قیامت کی صبح تک کرے گا۔ اور جو فاسد ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ دین کے نام پر دنیا میں مسلمانوں کے نام کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اپنے ایمان کو پختہ نہیں کرتے ہیں۔ المہم اللہ رب العالمین کی تحقیق ہے، کہتے ہیں نصرت جو نہیں آ رہی ہے فوری طور پر اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہاں پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو بھی پکڑتا ہے، لیکن جو نصرت نہیں آ رہی اس کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وقت کا صحیح نہ ہونا، مناسب وقت نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نصرت الہی کو نہیں بھیجتا ہے، اپنی مدد کو نہیں بھیجتا ہے، اور پھر یہ کہ ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہیں تو مکی دور کو اٹھا کر دیکھیں، مکی زندگی کا 13 سالہ زندگی، اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طریقے سے پریشان کیے گئے۔ عمار ہوں کہ سمیہ ہوں کہ یاسر ہوں کہ بلال ہوں کہ مقداد ہوں، یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صہیب رومی ہوں، سبوں کو دیکھیں کس طریقے سے آزمائش کے دور سے گزارے جاتے ہیں، کیسے کیسے مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لیکن ان کی مدد نہیں اس دور میں کی، کیونکہ وقت مناسب نہیں تھا کہ ابھی اللہ رب العالمین فوراً ظالموں کو پکڑ لے، اور ایمان میں پختگی لانا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے مسلم کے اندر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے کہتے اللہ کے نبی کب مدد آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرو، تم سے پہلے کے لوگ اس سے بھی بھیانک دور دیکھ چکے ہیں، وہ تو لوہے کے کنگھیوں سے نوچ دیے جاتے تھے، ان کے جسم کو آروں سے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، ابھی وہ دور نہیں آیا ہے۔ کہنا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی حالات درست ہوتے ہیں مومنوں کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ تو پوری دنیا پر جب چاہے جیسے چاہے پوری دنیا کو اللہ مسل دے، یہ لوگوں مومنوں کے لیے جب مناسب وقت آ جاتا ہے اللہ رب العالمین مدد بھیجتا ہے۔ جیسے ہی ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہی ابھی بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی نہیں ہو گئی ہے، لیکن اب مسلمان اس پوزیشن پر ہے، ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے پرکھ لیا تھا۔ 13 سالہ لمبی زندگی گزار کر وہ لوگ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جب نکلتے ہیں، اللہ کے امتحان میں جب پاس ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے اندر آپ نے دیکھا کہ معمولی جماعت کو ہزاروں کی تعداد پر اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کو دیکھیں، جب سارے جانب سے مدینہ گھیر دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہوائیں بھیج کر دشمنوں کے دل میں ڈر اور رعب ایسا ڈال دیا کہ مسلمانوں کو گھر کے اندر ہی فتح مل جاتی ہے۔ غزوہ حنین کا موقع دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کمزور اور کم ایمان والے تھے وہ مکہ ہی کی مدینہ میں رہ جاتے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں حالات اور امتحان میں مکمل پاس ہو جاتے ہیں، ایک وقت تھوڑی سی ہلکی سی بدن کے اندر یا یوں کہیں کہ دل کے اندر تھوڑی سی لرزش نما حرکت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے ہی تمام صحابہ پلٹتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو کہنا مطلب یہ ہے وقت کا صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین فوراً کیا کہتے ہیں ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے اور اپنی نصرت بھیجتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو نصرت ہے، اس کے آنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ پختگی ایمان کے لیے اللہ رب العالمین اپنی مدد نہیں بھیجتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا بھروسہ
भरोसा मेरे ऊपर पूरा है या नहीं है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बाज बंदों को शहादत के दर्जे पर फायद करना चाहता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नुसरत फौरन नहीं भेजता है, शहादत के मर्तबे पर अल्लाह पहुंचाना चाहता है। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगों तुम ही दुनिया में राज करोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त ये है कि मोमिन बन जाओ। अल्लाह फरमाता है वला यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। इसी आयत में गौर करें, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जानना चाहता है कि तुम में ईमान वाले कौन हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बाद लोगों को शहादत के दर्जे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फाइज करता है, वगरना अल्लाह वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तो जालिमों को पसंद ही नहीं करता है। मेरे भाइयों, जब इस किस्म की आयत को हम सुनते हैं फिर भी बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद गज़ा में क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को क्यों नहीं नाज़िल कर देता है, ऐसे लोग दरअसल ईमानी कमजोरी के शिकार होते हैं। और फिर ये कि आखिरत के मफहूम, जो आखिरत एक यौमुल अदल है जहां सारे लोगों को मुकम्मल बदला दिया जाएगा, इंसाफ का दिन है, उसके मफहूम से नावाकिफियत की वजह से इस तरीके से सवाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, पूरे कुरान पढ़िए, अहादीस पढ़िए, कहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया हुआ है कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, ऐ ईमान वालों, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा हम उनको फौरन ही पकड़ लेंगे और फौरन ही हलाक कर देंगे। पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी कई बातें नहीं रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना जरूर कहा, ऐ ईमान वालों, दुनियावी जिंदगी तुम्हारे लिए कैद खाने की जिंदगी है, दुनिया तुम्हारे इम्तिहान के लिए हमने बनाया हुआ है, लिहाजा अपने क्या कहते हैं इम्तिहान में पास होना, अपने ईमान को मजबूत करना। मेरे भाइयों, जब ईमान में मजबूत हो जाएंगे, अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे, पुख्ता हमारा ईमान हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फिर इस शहादत के बदले में और इन तकलीफों पर सब्र करने के बदले में हम तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में रखेंगे, जन्नत के अंदर रखेंगे। हम कुरान पढ़ते हैं, अम्मा पारा की एक मशहूर मारूफ सूरत है, कौन सी सूरत है? सूरह बुरूज। सूरह बुरूज हम बार बार पढ़ते हैं, उसमें एक वाकया है अस्हाबुल उखदूद का वाकया। अस्हाबुल उखदूद का वाकया है, एक बादशाह था, जालिम बादशाह था, उसको ईमान वाला बंदा पसंद नहीं आता है। लंबा वाकया है, मैं निचोड़ और खुलासे के तौर पर पेश कर रहा हूं। और वो एक बंदा, एक गुलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आता है और बादशाह को जब ये बात पता चलती है कि मेरे मातहत में रहने वाला बंदा एक अल्लाह की दुहाई देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा बुलंद करता है, तो वो बादशाह क्या करता है, अपने हवारियों को कहता है इसे और इसकी बातों को मानने वाले तमाम लोगों के लिए जाकर पहाड़ की चोटी से गिरा दो ताकि ये हलाक हो जाए, ना अल्लाह का नाम कोई लेने वाला रहेगा। उसके तमाम साथी तो हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मगर वो बंदा जो जिसने ईमान को लोगों के दरमियान फैलाना शुरू किया था वो हयात से रह जाता है। फिर वो पहुंचता है, बादशाह कहता है इसे समंदर में ले जाकर फेंक दो। उनके और कुछ साथी हो जाते हैं, साथियों के साथ समंदर में फेंक दिया जाता है, लेकिन सब डूब जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो बंदा महफूज रह जाता है। वो बंदा आता है और बादशाह को कहता है मुझे मारना चाहते हैं, अगर मुझे मारना चाहते हैं बड़ा आसान तरीका है, करना क्या है, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर आप खुद अपने हाथ से तीर निकालें और मेरे ऊपर आप चला दे, मैं अपने आप हलाक हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, जैसे ही यूं कहना था और इस तरीके से मारा जाता है, वो लड़का तो शहीद हो जाता है, लेकिन बगल के जितने लोग थे सारे लोग ईमान ले आते हैं। आसपास के लोग जब ईमान ले आते हैं, उनका ईमान इतना मजबूत हो जाता है, बादशाह को ये बात और गिरा गुजरती है। उसने खंदक खुदवाई, खंदक खुदाने के बाद उसमें आग लगवाया और जितने ईमान वाले थे सबों को डालता गया। एक औरत ऐसी आती है जिसके गोद में एक बच्चा है, वो बच्चे को लेकर थोड़ी ठिठक से जाती है, वो सोचती है, झिझकती है, बच्चा बोल पड़ता है माँ तू हक पर है, सब्र करते हुए इस आग के अंदर कूद जा। मेरे भाइयों, जब वो सब्र करते हुए कूद जाती है, सूरह बुरूज आगे पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। अल्लाह फरमाता है बेशक जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अमल सालेह करते हैं, हम उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। मालूम हुआ कि सबसे बड़ी अगर कोई कामयाबी है, असल कामयाबी है
ہے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم رہیں, ایمان والی زندگی گزاریں, اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جائیں. لیکن میرے بھائیوں, اس سے قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو بھول جاتا ہے یا مظلوم کو اللہ رب العالمین بھول جاتا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, سوچو اور پختہ یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین ان ظالموں سے غافل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے معاملے کو جو مؤخر کیا ہوا ہے وہ اس دن کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے. تشخص فیہ الابصار, جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی, نگاہیں جس دن کام کرنا بند کر دیں گی, اس دن ان سارے لوگوں کو ان کے ظلم کا بدلہ بھی دیا جائے گا. اور بخاری کی مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں آسمان کو سمیٹے گا اور سمیٹنے کے بعد کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون, آج میں بادشاہ ہوں. دنیا میں بہت سارے لوگ چھوٹے موٹے وقتی بادشاہ بن کر لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے, کہاں ہے وہ بادشاہ, کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے لوگ. پھر اللہ رب العالمین بائیں ہاتھ میں پوری زمین کو سمیٹے گا اور پھر زمین کو سمیٹنے کے بعد پھر انہی کلمات کو کہے گا این الجبارون این المتکبرون. میرے بھائیو, جب اللہ رب العالمین یہ صدا بلند کرے گا, پوری آدم سے لے کر آخری انسان تک سکوت و سناٹا چھا جائے گا. اللہ رب العالمین اس دن کہے گا میں بادشاہ ہوں, آج انصاف کرنے کا دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین, قیامت کے دن اللہ رب العالمین وقت کے فرعون کو اس کے ظلم کے پاداش میں ایسے اللہ رب العالمین دبائے گا کہ وہ اپنے ظلم کے بوجھ تلے پاس ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ایسی ہلاک و برباد کرے گا. لہذا جو دنیا میں جو مومنین شہید ہو رہے ہیں اس میں نقصان ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ہاں, ان لوگوں کا نقصان ضرور ہے جس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, ان لوگوں کا نقصان ضرور ہے جن کا ایمان کمزور ہے, وگرنہ جو شہید ہو رہے ہیں میرے بھائیو یہی وہ باتیں ہیں اور یہی وہ آیتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ غزہ کی جب تصویریں دیکھیں گے ان کا ایمان, ان کے ایمان اتنا مضبوط ہے. اور ان کے صبر کے اوپر آپ کیا کہیں, بعض ماؤں کی ویڈیوز آتی ہیں, وہ مائیں اپنے بچے کو لے کر کہتی الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اور وہ جانتی ہیں کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے خلاف کچھ زبان پر باتیں نہ لائیں, وگرنہ میرے بھائیو پھر بھی دنیا میں کچھ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. فرعون, ہارون, حامان اور شداد اور کفار مکہ کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ مزہ چکھایا ہے تاکہ اور بھی بہت سارے ظالم پیدا نہ ہوں. اس موقع پر غزہ میں جو حالات پیش آئے ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں پیش آتے ہیں, اس موقع پر چند باتوں کی جانب توجہ دلانا بہت ضروری ہے عام مسلمانوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس بات پر پختہ یقین رکھیں, اس بات پر کامل ایمان رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات اور ایسا کوئی کام اللہ رب العالمین کی مشیت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ فرماتا ہے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے, لیکن اللہ قتل نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جو کرنا چاہتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو اللہ رب العالمین کیا کرنے والا ہے. لہذا یہ پختہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین جو کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, لیکن سرسری طور پر نصرت الہی کے چند بنیادی اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کی ہم تعلیم دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں شہادت کا درجہ دے گا اسی پر اطمینان کر کے بیٹھ بھی جائیں. کچھ چیزیں کرنا بھی ضروری ہے, جو نہیں کرتا ہے کر جو شہید ہوتا ہے ان کے لیے فضیلتیں ہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے نصرت الہی میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم ایمان کا پختہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. لہذا ایمان کو مضبوط کیا جائے. پہلی چیز اللہ رب العالمین کی نصرت کو پانے کے لیے ایمان کو مضبوط کیا جائے اور یہ جانے کہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے. وہ ہر آن, ہر لہجہ اور ہر لمحہ کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اسی طریقے سے عدم کیا کہتے ہیں عمل کے اندر
عدم اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نصرت نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور قنوت نازلہ اس کثیر تعداد میں کیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اخلاص عملوں کے اندر نہیں ہے۔ عمل سے کیا کہتے ہیں، اخلاص سے پر اعمال جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کی فوراً مدد لوگوں کی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد سے انحراف، اللہ کے دین کی مدد سے انحراف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی دین کی مدد کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد یہ کرنا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو، اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ کریں گے کہ اسلام کی حقانیت کو بیان کریں گے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے عقیدہ توحید کو پوری دنیا میں عام کریں گے، اور پھر یہ کہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، اور جب ایسا کریں گے پھر اللہ رب العالمین ہمارا روب، ہمارا دبدبہ دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈالے گا، جو آج کل نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نصرت الہی میں تاخیر کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ باہمی اختلافات کا مسلمانوں کا شکار ہونا۔ مسلمان باہم اختلاف کے شکار ہیں، کوئی اس کی کھچائی کر رہا ہے، کوئی اس کی کھچائی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیثوں میں سے یہ بھی فرمایا تھا، اے لوگو، یہ خصوصاً مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے فرمایا تھا، اے لوگو شیطان تم سے شرک کرانے سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن ایک راہ ہے جس سے تمہارے درمیان وہ انتشار پیدا کر سکتا ہے، اختلاف پیدا کر سکتا ہے، لہذا اتحاد کو لازم پکڑا کریں، اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر عدم توکل، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک دو پوائنٹ کے طور پر ترک جہاد جیسی عظیم عبادت کو غیرت اور کیا کہتے ہیں مشقت والی چیز سمجھنا، اور اس کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ مومنوں سے دشمنی کرنا اور کفار سے دشمنی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، نکات کے طور پر انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے زبان پر حرف شکایت نہ لائیں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کن فیکون کے ذریعے سے سب کو نیست و نابود کر سکتا ہے، تو یہ معمولی 2-4 سال کے دشمنوں کو اللہ کیا ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس امتحان میں ہم کھڑے اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین دنیا جہاں کئی مسلمان پریشان ہے ان کے ساتھ آسانیاں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کئی مسلمان بیمار پریشان ہیں ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو شفاء کلی میں تبدیل کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمان جب تک اس دنیا میں رہیں توحید کی حفاظت کرتے ہوئے توحید کے اوپر موت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔